یہ سورت حامیم السجدہ ہے۔ اس سورت کے آگے جا کر سجدہ آئے گا، اسی مناسبت سے اس کا نام سورت حامیم سجدہ ہے۔ مکی سورت ہے۔ مکی صورتوں میں خاص طور پر 3 مضامین بیان ہوتے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حامیم اللہ اعلم بمرادہ و اسرار کتابہ۔ یہ حروف مقطعات ہیں، بعض صورتوں کے شروع میں یہ ہوتے ہیں، اور یہ قرآن کا حصہ ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تنزیل من الرحمن الرحیم۔ تنزیل بمعنی منزل کے ہے، اس میں مفعول کے معنی میں اتارا ہوا۔ یہ قرآن اتارا ہوا ہے رحمان کی طرف سے، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، رحیم کی طرف سے۔ 2 لفظ ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے، رحمان اور رحیم، اور یہ دونوں لفظ بہت اہم ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ رحمان کا معنی یہ ہے جو بن مانگے عطا کرے، اور رحیم کا معنی یہ ہے کہ جو مانگنے پر عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری لاکھوں کروڑوں اربوں ایسی نعمتیں ہیں جو بن مانگے ہمیں دی، ہمیں وجود دیا، ہمیں ہاتھ پاؤں دیے، ہمیں آنکھیں دی، اور ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کی۔ بن مانگے وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم خود مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے مانگنے پر ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ تو وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب ہے، تفصیل کی گئی ہے اس کی آیتوں کی، اس قرآن پاک کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، اور یہ قرآن عربی، یہ قرآن ہے عربی زبان میں، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود عربی تھے، اور عرب کے اندر جہاں آپ مبعوث ہوئے وہ سب لوگ عربی زبان جانتے، اس لیے قرآن پاک کو عربی زبان میں ہی اتارا گیا ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ پتہ نہیں کون سی زبان ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ جس طرح ہمارے سامنے اردو زبان کی کوئی کتاب ہو، ہم آرام سے پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ کسی اور کی زبان ہو، چاہے وہ انگلش ہے یا کوئی چائنا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، یا تو وہ سیکھا ہوا ہوگا، ورنہ عام لوگ نہیں سمجھ۔ ایسے ہی اللہ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں اس لیے اتارا ہے تاکہ وہ خود بخود سمجھیں، اور ان کو یہ اعتراض نہ رہے کہ یہ تو عربی میں ہے ہی نہیں، ہم کیسے سمجھیں۔ اللہ نے عربی میں اتارا، اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں لا تسبوا العرب، عرب کو برا نہ کہو، عرب کو برا نہ کہو، لأنی عربی، کیونکہ میں بذات خود عربی ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے گا سارے ہی عربی برے ہیں، تو اس میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے، سارے عرب کو نہیں، جس کے بارے میں آپ نے کہنا ہے بعض عرب، کیونکہ ظاہر ہے بیچ میں برے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، تو بعض کو کہہ کر تخصیص کر کے پھر آپ بات کر سکتے ہیں۔ عمومی طور پر عرب کو برا کہنا منع ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأنی عربی، میں عربی ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے قرآن عربی میں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جنتیوں کی زبان عربی ہے، اس لیے فرمایا کہ عرب کو برا نہ کہو۔ بشیر و نذیرہ، فرمایا خوشخبری دینے والا ہوں ایمان والوں کو جنت کی، و نذیرہ، ڈرانے والا ہوں کافروں کو جہنم سے۔ فأعرض أكثرهم لا يسمعون، پھر اعراض کیا ان کے اکثر لوگوں نے، پس وہ نہیں سنتے۔ کافروں کو جب دین اور قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تو ان کے اکثر لوگوں نے اعراض کیا، پر وہ نہیں سنتے۔ فهم لا يسمعون، وہ نہیں سن، حالانکہ وہ سنتے تو تھے، ان کے کان تھے، وہ ہر بات سنتے تھے، لیکن یہ جو ان کو کہا گیا وہ نہیں سنتے، یعنی ایسا سننا
کہ آدمی بات کسی کی سن کر قبول کر لے، یہ ایسا سننا وہ نہیں سنتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات سناتے، سنی انسنی کرتے تھے، یا یوں ظاہر کرتے ہم نے سنی نہیں، اور آگے سے دیکھیں کیا لفظ بولتے تھے مشرک، وقالو، اور کہتے وہ مشرک، قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل پردے میں ہیں، مما تدعون الیہ، اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، یعنی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں نا، دیتے رہے، ہمارے دل پردے میں، آپ کی دعوت ہمارے دلوں تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، کوئی ڈانٹ ہوتی ہے جیسے بوتل کے اوپر ڈانٹ لگائی ہوتی ہے، کہتے ہیں ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، آپ جتنا اونچی اونچی دعوت دیتے رہو ہمارے کانوں میں آپ کی آواز آ ہی نہیں رہی۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، ہمارے درمیان اور تیرے درمیان پردہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے آپ تو اور ہمارے درمیان پردہ ہے، اس پردے کی وجہ سے آپ کی دعوت ہم تک نہیں پہنچ رہی، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ تھا تم جتنی مرضی دعوت دو ہمیں کوئی اثر نہیں، لہذا فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آگے سے کہتے جاؤ تم عمل کرو، بے شک ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اپنا جو عمل ہمارا ہے ہم وہ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں پردے، ہمارے کانوں میں ڈانٹ، ہم نہیں آپ کی بات سن رہے، ہم تک نہیں پہنچ رہی، اس کے بعد پھر اگر کوئی اعتراض کرے کہ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کافروں کو کہا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو مہر لگانے کے بعد تو پھر ان کا اختیار تو ختم ہو گیا، اللہ نے ہی مہر لگا دی ان کو گمراہی کی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ابتداءً کبھی مہر نہیں لگاتے، بلکہ جب خود کوئی آدمی اپنے لیے گمراہی کو پسند کرے، جیسے دیکھیں نا کہہ رہے ہیں ہمارے دلوں پر پردے ہیں، ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، ہم آپ کی بات نہیں سن رہے، نہ ہی ہم سننا چاہتے ہیں، جب کوئی آدمی ایسے کرے ہدایت سے اور دین سے رخ پھیرے، اعراض کرے، تو اللہ تعالیٰ کا پھر اصول ہے قرآن میں نولیہ ما تولی، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر وہ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جاتا ہے پھر جہاں جاتا ہے جائے بھی، ان پر مہر لگ کر ان کے دلوں پر پھر وہ ہدایت نہیں ملتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود بخود گمراہی کو پسند کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے۔ ورنہ اگر کسی کے دل میں تھوڑی سی بھی طلب ہو کہ مجھے ہدایت مل جائے، جیسے بعض کافروں کے بارے میں آتا ہے، ایک بلکہ قادیانی مرزائی اس کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ ان کے جو قادیانیوں کے خاندان کے تھا، اس کے بارے میں نے اس کا انٹرویو سنا، وہ کہتا ہے میں نے ایک دن دعا کی یا اللہ جو حق بات ہے مجھے دکھا، اب طلب تھی اس نے دعا کی یا اللہ مجھے جو صحیح راستہ ہے وہ دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور خواب میں ان کو اشارہ ہوا کہ یہ برحق دین ہے جو میں لے کر آیا ہوں، اس کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ فرمایا قل انما انا بشر، اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیں میں تو بشر ہوں، مثلکم تمہارے جیسا، میرے بس میں اتنا ہے کہ میں تمہیں دین کی بات پہنچا دوں، تبلیغ کر دوں، میرے کنٹرول میں یہ نہیں ہے کہ تمہارے دلوں سے پردے ہٹا کر دین کی بات داخل کر دوں، تمہارے کانوں سے ڈانٹیں نکال کر تمہارے کانوں میں دین کی بات ڈال دوں، یہ میرے قبضے میں نہیں ہے۔ انما انا بشر، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، یہ وحی کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، ایک اللہ ہے، وہی معبود ہے، وہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، فاستقیموا الیہ، پھر سیدھے ہو کر اسی کی طرف چلتے چلے جاؤ، واستغفروا، اور معافی مانگو سے، وویل للمشرکین، اور ہلاکت ہے شرک کرنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیں نا آدم علیہ السلام نبی تھے، قابیل اپنے بیٹے کو سمجھایا، لیکن سمجھا سکتے تھے دل میں تو نہیں ڈال سکتے تھے، لہذا نافرمان چلا گیا۔ نوح علیہ السلام نبی تھے، بیٹے کو سمجھایا بیٹا ان بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، کہنے لگا لو میں تو نبی کا بیٹا ہوں، مجھے یہ کیسے گمراہ کر سکتے ہیں،
لیکن بری صحبت جیسی بھی ہو اس اثر ضرور کرتی ہے۔ آخر وہ مشرک ہو گیا، سمجھاتے رہے لیکن دل میں تو نہیں ڈال سکتے تھے، دل میں نہیں ڈال سکتے، پیغام دیا تبلیغ کی، نہیں مانا، کفر پر مر گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اپنے باپ آزر کو سمجھاتے رہے، نہیں مانا، کفر پر مر گیا۔ تو اس لیے پیغمبروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی پیغام کو پہنچا دیتے ہیں، باقی جس کے دل میں طلب ہوتی ہے وہ قبول کر لیتے۔ فرمایا وویل للمشرکین، ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے۔ مشرک کون لوگ ہیں؟ دو باتیں ان کی ذکر کی اللہ نے یہاں۔ مشرک وہ لوگ ہیں لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ پہلی ان کی برائی ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں آخری بات ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیں۔ آخرت کا انکار دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عقیدے کے لحاظ سے آخرت کا انکار، ایک ہوتا ہے عمل کے لحاظ سے۔ عقیدے کے لحاظ سے جو آدمی انکار کرتا ہے نا کہ میں آخرت کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا کہ قیامت کے دن سب لوگ زندہ ہوں گے، اللہ کی عدالت لگے گی، وہ تو کافر ہے۔ لیکن عمل کے لحاظ سے بھی آخرت کا انکار کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے اعمال کو دیکھیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں تو اس سے لگتا ہے یہ بھی آخرت کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کو نہیں مان رہے۔ کیونکہ اگر آخرت کو مانتے ہوتے تو پھر ان کے ایسے اعمال نہ ہوتے کہ جو اب ہیں۔ اور ان مغربی قوتوں نے، یہود و نصارہ نے اب ایک ایسی جنگ مسلمانوں کے ساتھ شروع کی ہے جس کو کہتے ہیں تہذیب کی جنگ۔ وہ جنگ شروع کی ہے تاکہ مسلمان عقیدے کے لحاظ سے بھی برباد ہو جائیں، عمل کے لحاظ سے